دونوں کے حکومت کے دور کے تاریخ کو تفصیل سے پڑھو اور جس طریقے پر انہوں نے سماج کو چلایا تھا اس طریقے پر چلاؤ گے تب تم صحیح معنوں میں سوراج قائم کر سکو گے۔ اس وقت سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے، شرم کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت میں 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ہونے کے باوجود اصلی اسلامی سماج دیش کے کسی کونے میں موجود نہیں۔ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، رات رات بھر کے جلسے بھی ہیں، خوب نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت بھی کی جا رہی ہے، لیکن دیش کا برا حال ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چوری بڑھ رہی ہے، ڈاکے بڑھ رہے ہیں، لڑکیوں اور مہیلاؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، سڑک پر کسی شریف لڑکی کا چلنا مشکل ہو گیا، کسی کالج میں پڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کسی آفس میں جانا یا کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آسانی کے ساتھ اس کا الزام مختلف سرکاروں کو، مختلف راجنیتک پارٹیوں کو دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن آج میں کچھ اور کہنے یا یاد دلانے یا احساس دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو کہوں گا بہت ہی آپ کی محبت کے ساتھ، بہت آپ کی عزت اور احترام کے ساتھ۔ علماء تو ہیں ہی ہمارے سر کے تاج، اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو 5 وقت کی نماز ابھی نہیں پڑھتا، یا ایسا شخص بیٹھا ہے جو ابھی تک اسلام کو اس نے نہیں پہچانا، اس کے بھی پورے احترام کے ساتھ، اس کی بھی پوری عزت اور محبت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہلی بار آپ کے کانوں میں پڑے اور تھوڑا سا اس کو ماننے میں آپ کو کچھ ہچکچاہٹ ہو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس دیش کی بربادی، اس دیش کے جرائم، اس دیش کی بھوکمری، اس دیش کی غربت، اس دیش کی جہالت، اس دیش میں ناانصافی کا پھیلنا، اس دیش کی لڑکیوں کی عزتوں کا لوٹا جانا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، جو ہم اپنے آپ کو سیدنا محمد رسول اللہ کی امت کہتے ہیں۔ ہم ذمہ دار، کسی قوم کے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا کہ وہ دنیا کو سدھارے۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کسی قوم کے ذمے یہ کام نہیں کیا گیا۔ یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کے ذمے یہ کام کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب تم کو محمد نے تیار کر دیا ہے، تم ایک بہترین قوم بن گئے ہو، بہت اچھی امت بن گئے ہو۔ اب یہ اچھائی اور نیکائی تم تک سیمت نہیں رہنی چاہیے، للناس، پورے انسانی سماج کو ایک نمونے کا سماج بنا دو، سچ بولنے والا بنا دو، جھوٹ سے نفرت کرنے والا بنا دو، محبت پھیلانے والا بنا دو، نفرت سے نفرت کرنے والا بنا دو، سچی گواہی دینے والا بنا دو، انصاف کرنے والا بنا دو۔ تمہارے جیتے جی ایک بھی دنیا میں اگر بھوکا رہا تو تمہاری نمازوں کے باوجود اور تمہاری داڑھی اور کرتے اور ٹوپی کے باوجود میں قیامت کے میدان میں اس غریب کی بھوک کے بارے میں
تم سے ضرور پوچھوں۔ کیا مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے؟ کیا عام مسلمان جانتے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملکوں کے سماج کو دنیا کا بہترین سماج بنائیں؟ وہ اکیلے نیک بن جائیں یہ مسلمان کے لیے بالکل قابل قبول اور کافی نہیں، قطعاً نہیں۔ کاش کہ یہ سمجھداری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی کہ ہم پہلے ایک اچھا نمونے کا سماج بن جائیں اور پھر ہم دکھائیں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو، بہنوں کو، سکھ بھائیوں اور بہنوں کو ہم دکھائیں کہ ہمارے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، سارے انسان ایک مرد اور ایک عورت، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کے سر سے نہیں پیدا ہوا، کوئی کسی کے بازوؤں سے نہیں پیدا ہوا، کوئی کسی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا اور کوئی کسی کے پیروں سے نہیں پیدا ہوا۔ اس سے بڑھ کر انسانوں کی توہین اور بے عزتی نہیں ہو سکتی کہ کروڑوں کی آبادی کے بارے میں کہا جائے کہ تم پیروں سے پیدا ہوئے ہو برہما کے، اس لیے تم شودر ہو، تم دلت ہو، تم غلام ہو، تم ذلیل ہو، تم اچھوت ہو، تم ہم کو نہیں چھو سکتے، ہم تم کو نہیں چھو سکتے، ہم تمہارے گلاس میں پانی پینا تو دور کی بات ہے تمہاری گلاس کو چھو نہیں سکتے، تمہارا دلہا گھوڑی پر سوار ہو کر نہیں جا سکتا، تم مونچھیں نہیں رکھ سکتے، تم دلت ہو، حقیر ہو، ذلیل ہو، اور ہم اونچی ذات کے ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم راجپوت ہیں۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ، اس سے بڑھ کر انسانوں کی توہین، اس سے بڑھ کر اہنکار کا ثبوت، غرور اور گھمنڈ کا ثبوت اور کیا ہوگا؟ جب اپنی طرح کے ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھیں۔ مسلم سماج اگر واقعی اس برابری پر قائم ہوتا، مسلم سماج کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہوتی، مسلم سماج کے لوگ وہ سب بالکل برابر ایک دوسرے کو سمجھتے، اپنے ویوہار میں سمجھتے، اپنے رشتوں ناطے میں سمجھتے، اپنے کھانے پینے میں سمجھتے، اپنی دوستیوں میں سمجھتے، تو پھر ہم دوسروں سے کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہمارے سماج کو۔ لیکن بھارت کے مسلم سماج نے بھارت کے دوسرے مظلوم، دبے کچلے اور محروم سماجوں کی سیوا کرنے کے بجائے اور ان کی عزت کو بڑھانے کے بجائے خود بھارت کے مسلم سماج نے بھارت کے دوسرے سماج کی خرابیوں کو اپنا لیا۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، جہیز مانگنا، جہیز کی امید کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا اتنا ہی بڑا حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا۔ لیکن کیا ہے اس مجمع میں دو چار مسلمان جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرتے وقت صاف کہا ہو کہ جہیز نام کا ایک پیسہ ہم نہیں قبول کریں گے۔ ہم نے تو دوسرے سماج کی جہالتوں کو، ہم نے دوسرے سماج کی کرائمز کو خود اپنا لیا اور یہ سمجھے کہ چونکہ ہم کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ خدا کے بندو، کیا ہم کیسے کن لفظوں میں کہوں کہ آپ کا دل بھی نہ دکھے؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ میں سے کسی کا دل دکھانے کا،
میں کیسے کہوں کہ آپ میں سے کسی کا دل بھی نہ دکھے، لیکن ہر ایک کے اندر آج ایک چونک پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہے، ہمارے سماج میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، غریب گھرانے کی لڑکیاں کیوں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آر ایس ایس کی وجہ سے دیش برباد ہو رہا ہے، آر ایس ایس کو موقع ہی نہیں ملتا دیش کو برباد کرنے کا اگر مسلمان اسلام پر چل رہے۔ میں نہیں کہتا کہ بی جے پی ذمہ دار ہے دیش میں اتیاچار کرنے کی، آتنکواد پھیلانے کی، ظلم کرنے کی، اور سارے دیش کے غریبوں کسانوں کا پیسہ چوس کر خون کی طرح دو چار مالداروں کی جھولیاں بھر دینے کی کا موقع ہی نہیں ملتا بی جے پی کو اگر مسلمان واقعی مسلمان۔ اپنی غلطی ماننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں کو الزام دینا دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ اتنے جلسے ہمارے ہوتے ہیں مگر مجھے کوئی بتائے کہ ان جلسوں سے کتنی زندگیوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جو پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا وہ جلسے کے بعد بھی جھوٹ بولتا، جو مقدمے میں پہلے بھی جھوٹی گواہی دیتا تھا وہ جلسے کے بعد بھی دیتا۔ ایک ثواب اور برکت کے لیے، ایک رسم کے لیے کہ ابھی ہمارے علاقے کے مدرسے کا جلسہ ہے، ہم ضرور جائیں گے اور دیر رات تک جلسہ سنیں گے اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہماری قضا ہو جائے گی۔ اسلام جو پھیلا تھا جلسوں سے نہیں پھیلا تھا۔ یہ علماء بیٹھے مجھے ایک جلسے کی خبر دے دیں، کہاں جلسہ کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، کہاں جلسہ کیا تھا حضرت عمر نے، کون سا جلسہ حضرت عثمان نے کیا تھا، کہاں جلسہ ہوا تھا سیدنا علی کے دور میں، سیدنا حسن اور حسین نے کہاں جلسہ